اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون آمنت بالله صدق الله العظيم رحمتا من ربك سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے انہو بے شک وہی ہوا وہی ہے السمیع سب کچھ سننے والا العلیم جاننے والا رب السماوات وہ جو رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم ایماندار ہو لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور مارتا ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے بل ہم بلکہ وہ فی شکین شک میں پڑے یلعبون کھیل رہے ہیں فرتقب پس آپ انتظار کریں یوم اس دن کا تأتی السماء جب ظاہر ہوگا آسمان پر بدخان مبین صاف نظر آنے والا دھواں یغش الناس جو چھا جائے گا لوگوں پر ھذا یہ عذاب عذاب ہے علیم دردناک استغفر اللہ ربنا اکشف اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے رب دور کر دے عنا ہم سے العذاب عذاب انا مؤمنون ہم ابھی ایمان لاتے ہیں انا لہم الذکریٰ ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں وقد جاءہم حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا رسول مبین روشن رسول ثم پھر تولوا عنہ انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے وقالوا اور کہا معلم مجنون سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے انا کاشف العذاب ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیلاً قلیل عرصہ کے لیے انکم عائدون تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے یوم جس روز نبطش البطشۃ الکبریٰ ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے انا منتقمون اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے استغفر اللہ ذات متنبی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الدخان کی آیات نمبر 6 سے لے کر 16 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الدخان کا تعارف پڑھا کہ اس کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے خلاصہ اس کا پڑھا پھر ہم نے اس کی چند آیات بینات پڑھی جس میں فرمایا گیا حامیم حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک ببرکت رات میں ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم
اپنی رحمت، قدرت، عظمت کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اللہ کریم کفار مشرکین کے اعتراضات، ان کے دلائل اور اس کا رد اور اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے اور عذاب کا ذکر بھی فرما رہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا رحمتم من ربک، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ قرآن اور اللہ کا پیارا حبیب کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ حضور کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تمہاری دعا کو بھی سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، یعنی وہ رب کریم اپنی مخلوق کی التجاؤں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضروریات سے باخبر ہے اور ان کے دلوں کے احساسات اور حالات کو بخوبی جانتا ہے۔ رب کو بتانے کی نہیں ہوتی آج یا اللہ مجھے فلاں سے چاہیے، نہیں، بتایا اس کو جاتا ہے جس کو خبر نہ ہو۔ اللہ کریم تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، بس انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چند اشکبار آنسوؤں سے اس کے در کرم پہ دستک دے، وہ رب کرم فرما دیتا ہے، وہ اپنے گناہ گار بندوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مال و دولت کے لیے، بے روزگاری سے تنگ آ کے اور جناب دنیا کے لیے، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ان لوگ کم حاضر ہوتے ہیں جس نے ہر قسم کی مشکل کو حل کرنا ہے۔ ہاں پھر فرمایا جی کہ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا پتہ چلتا ہے، جس کی وسعتیں بلندیوں اور پستیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور جس کی ذرہ نوازیاں ہر خرد و کلاں کا سہارا بنی ہوئی ہیں، وہاں قرآن کی رفعت شان اور جلالت منزلت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی شان کتنی ہے اس کا بھی اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ نیز یہ بھی بتا دیا کہ جب ہر چیز کا پروردگار وہ ہے، رب کریم وحدہ لا شریک ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، کیونکہ پوری کائنات کا رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے، ٹھیک ہے جی، تمام قوتوں کا مالک وہ ہے، سپر پاور وہ ہے۔ تو اس لیے جب حاکم وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے، ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والا وہ ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے چونو چرا کرے، یا اللہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ تیرا حکم شریعت کا میری طاقت سے باہر ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پنج گانا میں نہیں پڑھ سکتا، گرمیوں کے روزے رکھنے مشکل ہیں، کسی کو جرت نہیں، بلکہ ہمارا فرض ہے سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے تیری حکم سنا اور ہم نے مان لیا۔ کسی کو یہ حق نہیں اللہ کے آگے وہ بات کرے۔ ان کنتم موقنین سے کفار کو اللہ کریم متنبع فرما رہا ہے کہ زبان سے تو تم بھی اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، زبان سے کفار بھی مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اگر تمہارے دل بھی اس کو مانتے ہیں تو پھر تمہیں اس کتاب یعنی قرآن اور صاحب کتاب کی اطاعت میں لیت و لعت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر تم واقعی دل سے ایماندار ہو تو پھر تمہیں قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں، اللہ کے پیارے حبیب کو پروردگار کا سچا رسول ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رب ماننا اور اس کا حکم نہ ماننا، مالک کہنا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول سے دشمنی رکھنا، یہ عقل مند نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اللہ کو جو بندہ رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، پھر وہ رب کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اصل میں رب کو اس طرح مانتے ہی نہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ورنہ ہم
اللہ کا ایک حکم کے خلاف بھی نہیں چل سکتے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ رب کی شان ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت جب روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا ہر فیصلہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر حکم اس کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس حقیقت سے انکار بھی پرلے درجے کی حماقت ہے کہ لا الہ الا ہوا، یعنی جب خالق مالک وہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک وہی معبود ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں، ہم دنیا میں کسی کی اگر جاب کریں، نوکری کریں، سرونٹ ہو ہم کسی کے، ہم اپنے باس کی ہر بات مانتے ہیں۔ بعض اوقات غلط بات بھی انسان مانتا ہے، کس لیے کہ مجھے جواب نہ ہو جائے، میری اس جاب سے، دکان سے چھٹی نہ ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ جو ہمیں چند ٹگے یا چند پیسے دے ماہانہ، اس کی ہر بات مانے، اور جس رب نے اتنی نعمتیں بخشی ہم گن بھی نہیں سکتے، اس رب کی ہم ایک بھی نہ مانیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کریم خالق و مالک ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے رب کا دیا ہوا ہے، اور ہمارا وہ تو ہمیں چند سکے، چند پیسے دیتا ہے، ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ اور پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتیں بخشی، علم، عقل، صحت، جوانی، مال و دولت، عزت، بیٹے بیٹیاں، کیا کیا اس کی۔ ہمارا اپنا بدن اتنا قیمتی ہے، ایک عضو کی، ایک بدن کی، انسانی باڈی کے ایک عضو کی قیمت پوری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے۔ تو اس پروردگار کے ہم نہ مانیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں نہ، قرآن نہ پڑھیں، اس کے احکام پہ نہ چلیں، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اللہ فرمایا زندہ کرنا اور مارنا اسی رب کی شان ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا خالق و مالک بھی وہی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا، جن کا نام لے کر تم جیتے ہو، جن کی طرف اپنی نسبت پر تم اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، اور جن کی جائیدادوں کے مالک اور وارث ہو، ان کا خالق اور مالک بھی وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی با کمال اور ذوالجلال والاکرام ہستی پر ایمان نہ لانا بڑی نادانی ہے، بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جناب کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت نور یقین سے محروم ہیں۔ کفار مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان کا یہ کہنا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالی ہے، ان کے دل کی آواز نہیں۔ حالات کی سنگینیاں جب انہیں اپنے نرغے میں لیتی ہیں، جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنے معبودان باطل کو بے بس پاتے ہیں، تو مجبوراً مان لیتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی خالق ہے۔ اور جب حالات کی شدت میں تخفیف ہونے لگتی ہے، جب حالات وہ مشکل گھٹائیں چھٹنے لگتی ہیں، جب آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، پھر وہ اپنے پرانے کفر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا پیچھے بھی یہ ذکر ہوا ہے، جب کفار مشرکین بحری جہازوں کے اندر، کشتی کے اندر بحری سفر کرتے تھے، اور اگر کسی بھنور میں کشتی پھنس جاتی تو پھر وہ اپنے بتوں کو نہیں بلاتے تھے، اس وقت دل سے اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک، تو ہمیں مشکل سے بچا، ہم تیری اوپر دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کریم دستگیری فرماتا، اس طوفانی موجوں بھنور سے نکال دیتا اور ان کو
اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے سالے سمندر پر کنارے پہ پہنچا دیتا، پھر وہ شرک کرنے لگتے، پھر کہتے نہیں جی وہ بھی خدا ہے لیکن یہ بت بھی خدا ہے۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی عقل کے اندھو، جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت ایک اللہ کو پکارتے ہو، جب آسانی آتی ہے پھر اس کے علاوہ شریک کرتے ہو، تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ شک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ کفار، زندگی کو انہوں نے ایک دل لگی سمجھ رکھا ہے، جسم و نفس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں تو پھر انہیں کسی اور چیز سے سروکار نہیں۔ خدا کو ماننا یا نہ ماننا ان کے نزدیک کوئی اتنی اہم بات نہیں، ان کی ساری توجہ اور ساری کوششیں ایک نقطہ پر مرکوز ہیں، اور وہ ہے ان کی معاشی خوشحالی۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں کھیل مذاق ہیں۔ کفار مشرکین کی فطرت طبیعت کو قرآن بیان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے مال و دولت، بس ان کی خوشحالی برقرار رہے، کوٹھیاں کاریں بینک بیلنس رہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں اللہ کو یاد کرنے کی، احکام پہ چلنے کی۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، یہ قرآن کفار کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں، آج ہمارا بھی شاید اسی طرح کا بن رہا ہے یا بن گیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بس مال و دولت ہو، عیش و عشرت ہو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، حلال و حرام میں فرق کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رسول کے احکام پہ چلنے کی۔ ہم بھی اس وقت خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، کئی مسلمان جب سر پہ پڑتی ہے، کیوں جیسی بات ہے کہ نہیں؟ مشکل جب آتی ہے نا، جب دنیا دھتکار دیتی ہے، بیماریاں ڈیرا جماتی ہیں اور اتنی مہنگی ادویات ہیں کہ غریب بندہ علاج بھی نہیں کروا سکتا، تو جب مشکلات گھیرتی ہیں، بے روزگاری آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، کاروبار مندہ ہوتا ہے، تو پھر جب کوئی دروازہ نظر نہیں آتا پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہاتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ بندہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرے تو شاید اتنے مسائل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ لیکن وہ رب اتنا کریم ہے جو دنیا سے مایوس ہو کے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اشک بار آنسوؤں سے اس کے در کرم پہ دستک دیتا ہے، رب کریم پھر بھی اس کے اوپر فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا خدا کو ماننا یا نہ ماننے کے نزدیک کوئی اتنی اہم بات نہیں، ان کی ساری یہ ہوگا جی۔ آگے جناب جی سنیں جی اگلی آیت، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس آپ انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جب چھا جائے گا لوگوں پر یہ دردناک عذاب ہوگا، استغفر اللہ۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت وہ کہیں گے کفار مشرکین، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں، انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں، حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا روشن رسول۔ اب جناب سنیں جس کی تفسیر، انہیں اپنی دولت و ثروت پر بڑا ناز ہے، کفار مشرکین اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، انہیں اپنی مال و دولت پہ بڑا ناز ہے۔ ان کے تجارتی کارواں زر و سیم سے لدے ہوئے واپس آتے ہیں، بزنس مینوں کے، تاجروں کے، بڑے بڑے جاگیرداروں کے۔ اس خوشحالی نے انہیں مغرور بنا دیا۔ عموماً پیسہ انسان کو مغرور بناتا ہے، یہ تو کم لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی تواضع ان کی ساری کو اختیار کریں، ورنہ جناب ذرا کسی کے پاس مال آیا تو اس کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ حق کی آواز کو توجہ سے سنتے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی آیات بینات میں غور و فکر کی ضرورت انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی، کبھی قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا۔ دیکھیں آج ہماری بھی حالت یہی ہے جو کفار مشرکین کی تھی، نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ درس قرآن میں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، دنیا کی فکر ہے بس، دکان کی، کاروبار کی بس۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب آپ قدر انتظار کریں، ہم انہیں قحط سالی کے شکنجہ میں یوں کس دیں گے کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، استغفر اللہ۔ نہ بادل گھر کر آئیں گے، نمی برسے گا، نہ ان کے صحراؤں میں لہلہاتے کھیت بہار دکھائیں گے،
ان کے کھیت اور چراگاہیں ویران ہو جائیں گی، ہر طرف خاک اڑے گی، ساری فضا گرد آلود ہو جائے گی، یوں محسوس ہوگا ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا ہے، یا بھوک کی وجہ سے اتنی نکاہت ہو جائے گی، یعنی اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، اور یوں محسوس ہوگا جیسے ہر چیز دھویں میں چھپ کر رہ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب حضور تشریف لائے تو اہل مکہ اور گرد و نواح میں بسنے والوں کو قحط نے پکڑ لیا۔ جب اللہ کے حبیب مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک میں تشریف لائے، ہجرت کی بات ہے، تو کفار مشرکین کے اوپر اللہ کی طرف سے قحط آ گیا، مکہ پاک اس کے آس پاس کے رہنے والوں پر، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مردار اور کتے کھا کھا کر وقت گزارنے لگے۔ استغفر اللہ۔ کفار مکہ، قریش مکہ، اہل مکہ اتنے بھوک تنگ دستی کے شکنجے میں کسے گئے، قحط سالی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ مردار اور کتے کھا کھا کے وقت گزارنے لگے، اپنے چھوٹے بڑے سب بتوں کے سامنے بڑی درد مندانہ التجائیں کیں کہ ہمارے خداؤ اس قحط کو دور کرو، لیکن سب بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یہ اہل مکہ کا سردار تھا، اور بعد میں اللہ نے توفیق دی، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ سبحان، دیکھیے نا حضور کی شان، دیکھیے نا، کفار مشرکین جو ایمان نہیں لائے، سچا رسول نہیں مانتے، سچا مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے، سچا مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، اور مشکلات کے وقت کفار بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کو بھی یقین کامل تھا کہ جب کہیں سے مشکل حل ہونے کی امید نہیں، جب آمنہ کا لال ہمارے لیے دعا فرمائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ ہماری مشکلات کو حل۔ ارے یہ تو کفار بھی جانتے تھے حضور کی شان کو، آج کوئی کلمہ گو ہو کے حضور کی بارگاہ سے دور بھاگے تو اس کی بدبختی ہے نا۔ اب یہ ہوا کہ حضور کو جا کے عرض کیا ابو سفیان نے کہ جناب آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی قوم بھوک افلاس قحط سے ہلاک ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اب سنیے گا پھر ہوا کیا، فدعا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وسقوا الغیث کما قال، جب ابو سفیان نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے دست ہدایت اپنے رب کی جناب پاک میں اٹھائے دعا فرمائی، اللہ کریم نے اپنے حبیب کی دعا کو فوراً شرف قبولیت بخشا، اور فوراً بارش برسنے شروع ہو گئی، ان کی قحط سالی دور ہو گئی۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو کفار بھی حضور کی بارگاہ میں دعا کی التجا کیا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ نیک بندوں سے دعا کروانا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن جب اس کے محبوب بندے کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، اللہ کریم جلدی شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جناب اللہ اکبر، یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں جی، یہ آیات ان میں قحط شدید کی آمد کی اطلاع دی گئی، پھر اس قحط سے مجبور ہو کر مشرکین کے رویہ میں جو تبدیلی آنے والی تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ انا لہم سے بتا دیا کہ ان کا یہ کہنا انا مومنون محض وقتی مجبوری کی باعث تھا، جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہا نا حضور دعا کریں اللہ بار سے برسائے قحط کو دور کرے، ہم ایمان لے آئیں گے، رب نے فرمایا حضور اے پیارے حبیب دل سے نہیں کہہ رہے، یہ اوپر سے یہ بات کر رہے ہیں، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، اور ورنہ جب انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات اور روشن معجزات کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا، تو اب اتنی سی بات سے وہ ہدایت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بات ہی نہیں نا، جب حضور نے اتنے معجزات دکھائے،
حضور نے ہر بات واضح کر دی، حق باطل کو واضح کر دیا، پھر وہ ایمان نہیں لائے تو اتنی بات کے اوپر وہ کہاں ایمان لائیں گے؟ اِنَّا کَاشِفُو، یہ اگلی جو آیت ہے اس میں آیا ہے، اس سے بتا دیا گیا کہ ان سے وہ عذاب ایک عرصہ کے لیے ٹال دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ثم تول عنہ، اچھا یہ اگلی آیت ہے جی۔ اب جناب آیات کی یہ تفسیر جو بخاری سے منقول ہے، یہ جو تفسیر قبلہ پیر صاحب نے فرمائی ہے ضیاء القرآن شریف کے اندر، یہ تفسیر صحیح بخاری سے آپ نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اس کو نہ حدیث سے متعارض کہنا جن میں دخان علامات قیامت کے ضمن میں مذکور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بے شک قیامت سے پہلے بھی دھواں ظاہر ہوگا، جیسے حدیث پاک میں آیا قیامت سے پہلے بھی دھواں ظاہر ہوگا، وہ دھواں علامات قیامت میں سے ہوگا، اور یہ الگ واقعہ جس کا ذکر ان آیات میں ہے، اس لیے قطعاً ان میں کوئی تعارض نہیں، جیسے بعض حضرات کو یعنی ان آیات میں جس دھوئیں کا ذکر ہے یہ قیامت کے قریب والا دھواں نہیں، بلکہ یہ اس وقت تھا، یہ اس سے پہلے کا اور واقعہ ہے۔ ایک بات جو ہے احادیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت قریب بھی دھواں ہوگا، پوری دنیا پر دھواں چھا جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ دھواں اور ہے، وہ نہیں ہے۔ آگے جناب سنیں جی، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے اور کہا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، استغفر اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم دور کرنے والے عذاب کو قلیل عرصہ کے لیے تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے روشن معجزات اور کمالات دیکھ کر بھی نصیحت قبول نہیں کی کفار نے، اور حضور سے منہ موڑ لیا اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے کفار مشرکین، کوئی کہتا کسی نے اس کو یہ باتیں سکھائیں۔ اب دیکھیے گا حضور سے وہ کس طرح تکلم کیا کرتے تھے، کس طرح گستاخانہ کلام کرتے اللہ کے حبیب سے۔ کوئی کہتا کسی نے اس کو یہ باتیں سکھائی ہیں، کوئی کہتا نہیں دماغ چل گیا، معاذ اللہ۔ حضور کے بارے یہ ان کی بکواس ہے، اسی لیے ایسی انہونی باتیں کرتا ہے کہ کوئی عقل مند انہیں مان نہیں سکتا قیامت آئے گی، دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے جن کی ہڈیوں کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، کیسے اللہ زندہ کرے گا بھائی؟ عجیب و غریب قسم کے سوال۔ یقیناً انہیں جنون کا مرض لائق ہو گیا، معاذ اللہ۔ حضور کے بارے میں وہ یہ کہتے غرضے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ، اللہ اکبر، فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔ جب ہمارے عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھ پر لگا تو بل بلا اٹھے، منتیں کرنے لگے، اگر یہ عذاب ایک مرتبہ ٹل گیا ہم نافرمانی سے باز آ جائیں گے۔ ہمیں علم ہے، رب کریم نے فرمایا ہمیں علم ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہم نے عذاب دور بھی کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی کج روی سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی ہم کچھ وقت کے لیے ان سے عذاب ٹال دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو ایمان لانا چاہتا تھا تو نے مجھے مہلت ہی نہیں دی۔ فرمایا ہم پھر بھی ان کی بات کو کے اوپر ہم کچھ عرصے کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں، اور ابھی سے انہیں بتائے دیتے ہیں کہ تم وہی کرتوت کرنے لگو گے، چونکہ اللہ کے علم میں ہر شے ہے جی، ہر شے ہے نا، اس کو پتہ تھا کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ البتہ جس روز ہم تم کو سختی سے پکڑیں گے تو بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ اس دن سے مراد بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے، جنگ بدر کا، اور قیامت کا دن بھی، دونوں معنی درست ہیں کہ رب کریم چاہے تو اس سے مراد یہ ہو کہ جنگ بدر میں جو ان سے بدلہ لیا گیا ان کو شکست ملی، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، عذاب سے مراد، اور قیامت کا دن بھی کہ اس وقت ان سے عذاب ہوگا اور ان سے سخت عذاب لیا جائے، حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔